السلام علیکم. کیا آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں؟ کیا میری اسکرین ڈسپلے ہو رہی ہے؟ جو بھی ویورز ہیں کائنڈلی چیٹ میں بتائیے. ایک چھوٹی سی کوشش لے کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. کافی وقت ہو گیا مجھے اس کے اوپر سوچتے ہوئے کہ میں یہ کام جو ہے وہ کروں گا، لیکن جو ہے وقت نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں یہ کام نہیں کر سکا اس سے پہلے. اب بھی وقت کی جو ہے وہ قلت تو ہے موجود، لیکن جو ہے وہ کچھ دوستوں نے، کچھ احباب نے جو ہے وہ کہا کہ یہ ضروری ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. یہ ٹاپک جو ہے، یہ چیز میرے خیال میں جو ہے وہ ہر اس بندے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے جو بندہ پیسے استعمال کرتا ہے. اب اس میں جو ہے وہ کوئی پڑھا لکھا پی ایچ ڈی بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے گھروں میں بسنے والی خواتین بھی ہو سکتی ہیں. فائنینشیل لٹریسی، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے قوم میں، ہمارے ملک میں، ہماری عوام میں شعور بہت کم ہے. اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس تمام اداروں میں پڑھایا جاتا، یہ بتایا جاتا، لیکن اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ نہ پڑھایا گیا ہے، نہ جو ہے یہ بتایا گیا. تو اس لیے جو ہے میں نے سوچا کہ جو ہے وہ اس سمندر میں کیوں نہ میں بھی ایک قطرہ جو ہے وہ اپنا کوشش کا جو ہے وہ شامل کروں، تاکہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو. تو اب فائنینشیل لٹریسی، اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ نہ کوئی اکاؤنٹس کی ڈگری کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی جو ہے نا وہ آپ کے پاس کسی ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے ڈی این اے میں، نیچر میں آتی ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. ہمارے گھروں میں بسنے والی خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، جنہوں نے کبھی اسکول کا جو ہے وہ دروازہ نہیں دیکھا ہوتا تھا، جنہوں نے کبھی جو ہے وہ ایک جماعت پڑھا نہیں ہوتا تھا، لیکن گھر کا سارا بجٹ جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اس کو مینیج کر رہی ہوتی تھی. تو یہ کیا تھی؟ یہ آپ کی فائنینشیل لٹریسی تھی. اب فائنینشیل لٹریسی کی جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزیں میں نے جو ہے آپ ایک سلائیڈ کی صورت میں جو ہے وہ بنائی ہیں. ان کے اوپر جو ہے وہ کوئکلی جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ اس کو کور کر سکیں. زیادہ لمبی چوڑی ویڈیوز جو ہے بنانے کا میں نہ حق میں ہوں، نہ جو ہے اس چیز کو میں لمبا لے کے چلوں گا. کوشش کروں گا کہ جلد از جلد جو ہے یہ اختتام پذیر ہو، تاکہ آپ لوگوں کو قیمتی وقت بھی ضائع نہ ہو، اور اچھے سے اچھی جو انفارمیشن ہے کم سے کم وقت میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ میں مہیا کر سکوں. فائنینشیل لٹریسی کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ پرسنل فائنینسز، میکنگ انفارمڈ ڈیسیجنز اینڈ اوائڈنگ فائنینشیل پٹ فالز. یہ فائنینشیل لٹریسی ہیں. صرف 3 اس کے اسپیکٹس ہیں. آپ کے جو ہے وہ پرسنل فائنینسز کی صورتحال کیا ہے، یہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. دوسرا، آپ اپنے فائنینس کو دیکھتے ہوئے، آپ اپنے مالی معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ بہتر ڈیسیجن لے سکیں، یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ مالی بے ضابطگیاں، فائنینشیل پٹ فالز جو ہیں ان سے آپ بچ سکیں. وہ مالی بے ضابطگیاں کیا ہیں؟ وہ آپ کی اسکیمز کی صورت میں ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی جو ہے وہ انویسٹمنٹس میں نقصان کی صورت میں ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے وہ ان اوائڈیبل ٹیکسز ہیں جو آپ نے جو ہے وقت پر ادا نہیں کیے، تو آپ کو جو ہے حکومت، چاہے آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان ہو یا کوئی بھی کنٹری کی گورنمنٹ ہو، وہ آپ کے اوپر جو ٹیکسز لگائے گی. یہ جو ہے یہ آپ کے وہ مالی بے ضابطگیوں میں یہ چیز آ جائے گی. اب مزید اس کے اوپر جو ہے وہ آگے چلنے سے پہلے جو ہے وہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس بارے میں جو بیسک چیزیں ہیں، 3 چیزیں جو ہیں وہ میں نے وہاں پہ بتا دی. اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اس چیز کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو اپلائی کر کے دیکھیں. اس کی اپلیکیشن، اس کی اپلائی کرنے کی ضرورت کیوں مجھے محسوس ہوتی ہے، کیوں مجھے یہ سیریز جو ہے لیکچرز کی میں لے کے آ رہا ہوں، کیوں مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے دوست روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ میسیجز کر رہے ہیں. بات ہوتی ہے، جب کسی دوست سے بات ہوتی ہے، کسی اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی ہے، تو سب جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ جو سب سے پہلے ابھی جو آج کل مجھے کوشچن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ سر آپ ہمیں جو ہے وہ کوئی یورپ کا راستہ دکھائیں، کوئی یورپ جو ہے نا وہ لے جانے کے لیے ہمیں بھی جو ہے وہ بتائیں.
بہت سارے جو ہے میرے دوست ایسے ہیں جو اپنے فیلڈز میں بڑی اسٹیبلش جگہوں پہ موجود ہیں، لیکن جو ہے نا وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بیرون ملک جو ہے وہ چاہے وہ عرب امارات میں ہو جائے یا جو ہے وہ یورپ یا یو کے ادھر جو ہے وہ موو کر جائیں. ان سے میرا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کا بجٹ کیا ہے. اب جب بات بجٹ کی آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کم سے کم ہو جائے، میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. اب اس میں چونکہ انہیں فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے، اتنا انہیں جو ہے اس بارے میں نالج نہیں ہے کہ آپ ایک خواہش رکھ رہے ہیں، آپ ایک چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ کے پاس جو ہے وہ لاکھوں کی ہے، لیکن آپ کی جیب میں جو ہے وہ چند ہزار روپے ہیں، آپ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایسی خواہشات پالنا یہ جو ہے یہ فائنینشیل الٹریسی میں آتی ہیں کہ آپ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ جس کی جو ہے پاکٹ منی ہو مثال کے طور پہ 100 روپے روزانہ، لیکن وہ چاہتا ہو کہ وہ جو ہے وہ روزانہ اسکول جا کر 1000 روپے کی یا 2000 روپے کی چیزیں جو ہے وہ خرید کر اپنے دوستوں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے، تو وہ جو ہے وہاں پر ایک کیا کہہ لیں اسے کہ جو ہے وہ ایک مسئلے والی بات ہوگی. اب ان چیزوں کو جو ہے وہ جب سامنے ہم رکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اس کی فائنینشیل لٹریسی کی جو امپورٹنس ہے وہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے فائنینشیل جو لٹریسی ہے، آپ مالی معاملات کی جب آپ کو سمجھ بوجھ ہے، یہ آپ کو جو ہے وہ 3 چیزیں کریں گی. آپ کو امپاور کرے گی، آپ کو سمارٹ چوائسیز جو ہے وہ لینے میں مدد کرے گی. تیسری آپ کی لانگ ٹرم سکسیس ہوگی. اس میں امپاورمنٹ کیسے ہوگی؟ آپ کو جو ہے وہ اپنی جو ضروریات ہیں اور اپنی جو آنے والا فیوچر ہے اس کے لیے جو آپ نے کارگزاری کرنی ہے، اس کے لیے وہ آپ کو کنٹرول دے گی. جب آپ کے ہاتھ میں آپ کے فیوچر کا کنٹرول ہوگا، آپ کے حال کا کنٹرول ہوگا، تو وہاں پر انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ بہتر مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں، بہتر آپ زندگی گزار سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آتی ہیں اسمارٹ چوائسیز. اسمارٹ چوائسیز کیا ہیں؟ اٹ انیبلز انڈیویجولز ٹو میک اسمارٹ فائنینشیل چوائسیز لیڈنگ ٹو امپروو فائنینشیل ویل بینگ. یعنی اس میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے مالی معاملات کو دیکھتے ہوئے فیصلے لینے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک چیز 100 روپے کی افورڈ کر سکتے ہیں یا 1 لاکھ کی افورڈ کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی سب سے پہلے افورڈیبلٹی دیکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیسیژن لینا ہے کہ جو ہے میں اس کے اوپر جو ہے وہ آیا یہ کام میرا کتنا اہم ہے. جیسے ہمارے پاس عموماً عام طور پر جب ہم جو ہے مہینے کا شروع ہوتا ہے، اکثر دوست احباب جو ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی یا سن پا رہے ہوں گے بعد میں، وہ تنخواہ دار طبقہ ہے. اب جب مہینے کا شروع ہوتا ہے تو ہمارے پاس جب تنخواہ آتی ہے تو اس میں سے سب سے پہلے جو سب سے ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے جو یوٹیلیٹی کے بلز ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کا بجلی کا، گیس کا، ٹیلی فون کا، انٹرنیٹ کا، یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے یہ سب سے پہلے پے کرنی ہوتی ہیں. کیوں پے کرنی ہوتی ہیں؟ اگر یہ آپ نہیں پے کرتے، یہ آپ کی پریورٹی نمبر 1 ہے، یہ آن دی ٹاپ آف دی لسٹ ہے. اگر آپ پے نہیں کرتے تو آپ کی بجلی جو ہے وہ اپنا کاٹ دے گی، آپ کی گیس جو ہے ڈسکنیکٹ کر دیں گے، آپ کا فون جو ہے بند ہو جائے گا، آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے گا. تو آپ نے جب اس کو اپنی تنخواہ آنے سے پہلے ہی جو ہے آپ نے جو ہے وہ ایک بجٹ ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے بے شک آپ کا مثال کے طور پہ بل آ رہا ہے آپ کا 10 تاریخ کو، لیکن آپ کی تنخواہ جو ہے وہ 1 یا 2 تاریخ کو آ گئی ہے، تو لیکن آپ نے بل آنے سے پہلے ایک بجٹ ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ میرا صرف بلز کے لیے ہے. اب آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ ہمارا جو بھی آمدن ہوتی ہے وہ آمدن کے ہمارے پاس جو ہے وہ 3 سے 4 حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی یوٹیلیٹیز کے اوپر جو ہے وہ صرف ہونا ہوتا ہے. یوٹیلیٹیز آلریڈی میں بتا چکا ہوں. ان یوٹیلیٹیز کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی آتی ہیں؟ وہ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن آتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ ٹریول آتا ہے، یہ اس کے علاوہ آپ کی بجلی کی ضروریات، گھر کی، یہ چیزیں آتی ہیں. ایک حصہ آپ کا یوٹیلیٹیز پہ ہوتا ہے. دوسرا حصہ ہوتا ہے آپ کا لیونگ ایکسپینسز، جن کو آپ جو ہے وہ لیونگ کاسٹ کہتے ہیں، یعنی اس میں آپ کا کھانا پینا رہنا یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی. تیسری چیز ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ، یعنی اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کے گھر پہ بچے ہیں، آپ ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، اس کا علاج دارو جو ہے وہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، تو ہمارے پاس یا وہاں پر آپ کی انشورنسز اینڈ ایوری تھنگ وہ چیز اس چیز میں آتی ہے. جبکہ چوتھی چیز آپ کی آتی ہے وہ آپ کی آتی ہے انویسٹمنٹس. اب ہمارے پاس مملکت خدا پاکستان کے اندر معاملہ یہ ہے کہ یہ چوتھی جو چیز ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلی تینوں چیزوں میں ہی ہماری جو آمدن ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. بلکہ جو ہے وہ آپ کی تیسری ہیلتھ تک جو ہے وہ اس کے اوپر بھی جانے سے پہلے آپ کی جو ہے وہ جو آمدن ہے وہ آپ کی ختم ہو چکی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا 2 ہی صرف اور صرف وجوہات ہیں. یا تو آپ کی آمدن کم ہے، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں،
ایک بہت بہت زمانہ ہو گیا، ایک مووی دیکھی تھی میں نے انڈیا کی، آمدنی 98 خرچہ روپیہ. تو یا تو وہ معاملہ ہے کہ آپ کی آمدنی 98 ہے اور خرچہ آپ کا جو ہے وہ 1 روپیہ. دوسری صورت کیا ہے کہ آپ کی آمدن تو اچھی ہے لیکن آپ نے اپنی جو ایکسپینسز ہیں، جو ماہانہ آپ نے بجٹ بنایا ہوا ہے، یا جو آپ نے جو چوائسیز ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں یہ بجٹ ہے، اس میں ہم نے یہ کام، آپ نے تفریق بنائی ہوئی ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نہیں کرتے. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اس میں فضول اخراجات جو ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آج کل جو ہے شادیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے، تو جو ہے وہ اب شادیوں میں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ لوگ جا رہے ہوں گے اور اس میں وہ ایکسپینسز کر رہے ہیں. جب وہ ایکسپینسز زیادہ سے زیادہ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ ان کا جو بجٹ ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا اور ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ وہ جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ دوسری بات آ گئی ہمارے پاس. تیسرا جو چیز فائنینشیل لٹریسی جو ہے، اس کے لیے جو اہم چیز ہے، جو اس کا اگر آپ کو فائنینشیل لٹریسی ہو، اس چیز کا نو ہاؤ ہو، تو وہ ہے آپ کے پاس ہے لانگ ٹرم سکسیس. یعنی جو چوتھی چیز، میں نے 4 چیزیں آپ کو جو ہے وہ آپ کی آمدن کی گنوائی ہیں، جن میں چوتھی چیز تھی آپ کے پاس آپ کی انویسٹمنٹس. اب وہ انویسٹمنٹس نہیں ہے آپ کی. جب آپ کی انویسٹمنٹس نہیں ہے تو آپ اپنے فیوچر کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی شور نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ سرکاری ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین کے پاس انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ جی پی فنڈ، یا ان کو ریٹائرمنٹ کے اوپر گریجوٹی وغیرہ جو ہے وہ ملے گی، وہ اس کو جو ہے وہ وہاں سے ایز اے پروفٹ یا ایز اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے اوپر جو کیش آؤٹ ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جو ڈے ٹو ڈے ہمارے پاس چاہے وہ بزنس مینز ہیں یا چاہے جو پرائیویٹ جاب کرنے والے لوگ ہیں، یا جو ہے وہ ہمارے پاس ایون اسٹوڈنٹس، یہ چیز جو ہے یہ میں زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے اسکول کالجز سے بھی نکل کے ابھی یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں یا گریجویٹ ہو رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ابھی وہ پروفیشنل فیلڈ میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، ان کو یہ چیز اگر آج پتہ چل جائے تو وہ جو ہے وہ آنے والے 4-5 سال کو پلان کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. تو آپ کی جو آمدن ہے، اس آمدن میں آپ کی جو سب سے اہم چیز ہے جس کے اوپر آپ کا کل کا انحصار ہو رہا ہے، وہ ہے آپ کی انویسٹمنٹس. لانگ ٹرم سکسیس، اور وہ کب پاسبل ہوگی؟ جب آپ کو جو ہے وہ مالی معاملات کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ ہوگی. لانگ ٹرم سکسیس بائی ڈیولپنگ فائنینشیل لٹریسی انڈیویجولز پیو دی وے ٹو لانگ ٹرم فائنینشیل سکسیسز اینڈ فریڈمس. فار ایگزامپل آپ ابھی جو ہے وہ کوئی ایک 9 to 5 جاب کر رہے ہیں کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں یا گورنمنٹ ادارے میں، لیکن آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں اس ادارے میں جو ہے وہ 30-40 سال اپنی زندگی کے جو ہے وہ ضائع نہ کروں. تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے نکلنے کا واحد راستہ ایک ہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ارلی ریٹائرمنٹ لینی ہے. ارلی ریٹائرمنٹ جب ہوگی، جب آپ کے پاس، اللہ بھلا کرے آپ کا، آپ نے اس ارلی ریٹائرمنٹ کے وقت جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا، اس وقت تک آپ اتنے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ آپ کی اس کے بعد زندگی میں روزمرہ کی جو ضروریات ہیں وہ پلس جو انکاؤنٹڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ میٹ ہوتے رہے. آپ نے کوئی انویسٹمنٹس کرنی ہے، آپ نے کوئی بزنس ساتھ میں اسٹیبلش کرنا ہے، آپ نے کچھ شیئرز خرید کے رکھے ہوں گے، آپ نے کچھ انشورنسز وغیرہ کروائی ہوں گی، یا وٹس ایور جو بھی آپ نے لے کے چلے ہوں گے. یہ چیز آپ کی تبھی ممکن ہو سکے گی جب آپ نے اس کو پلان کیا ہوگا. اگر آپ پلان نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہ فائدہ نہیں ملے گا. جب فائدہ نہیں ملے گا، پلان کیسے کریں گے؟ جب آپ کو اس کی سمجھ بوجھ ہوگی. تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس جو فائنینشیل لٹریسی ہے، اس کا جو ہے وہ 3 نقطہ میں بڑی کوشش کی ہے کہ جو ہے اس کو کلوز کر سکوں، تو اس میں لے کے آئے. اچھا، اس کے بعد اب ہمارے پاس، میں آلریڈی باتیں یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس فائنینشیل لٹریسی میں جو ہے وہ اس کے حصے کون کون سے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی بجٹنگ اینڈ سیونگز. اب بجٹنگ اینڈ سیونگز میں کیا ہے کہ آپ نے اپنے ماہانہ اخراجات کو محدود سے محدود کرنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے اگر آپ کے بچے آپ سے اسکول جانے کے لیے پاکٹ منی مانگ رہے ہیں تو آپ ان کی پاکٹ منی کم کر دیں، یا آپ کے جو ہے وہ آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس اس وجہ سے نہ جائیں کہ جو ہے نا وہ وہاں پہ میرا جو ہے وہ خرچہ ہوگا. ہمارے یہاں ایک یہ عرف عام میں بڑی مجھے تو مزہ کا خیز بات بھی لگتی ہے کہ کچھ دوست جو ہے وہ اس طرح کے اکثر ویڈیوز بھی دیکھ لیتے ہیں، سامنے آ جاتی ہیں کہ ہمارے پاکستانی، بالخصوص پاکستانی اور پنجاب میں رہنے والے لوگ، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں، خون کا ٹیسٹ کروایا یا کوئی بھی، تو اس میں اگر کوئی بیماری ہمیں نہیں نکلتی تو بجائے وہاں پر شکر کرنے کا، خدا کا شکر ادا کرنے کا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ ہم نے پیسے ضائع کر دی. میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے،
ان دیٹ کیس آپ نے اپنی بجٹنگ اور سیونگس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ اپنا وہ جو آپ کی چادر ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے اس کو اپنا مالی معاملات اور روزمرہ زندگی کی اخراجات جو ہیں ان کو لے کر چلیں. اچھا، اس کے بعد جب وہ آپ کے اخراجات تمام جو ہے وہ آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو اگلا اسٹیپ ہے وہ آئے گا کہ آپ نے ویلتھ بنانی ہے، یعنی آپ نے دولت بنانی ہے. اب ہمارے پاس پاکستان میں بھی کل پرسوں ہی جو ہے وہ خبریں سن رہا تھا، اور ان میں جو ہے مجھے پتا چلا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے تاریخ کی بلند ترین سطح جو ہے وہ 66,000 سم تھنگ جو ہے اس نے 100 انڈیکس کو پار کیا، 66,000. جبکہ اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں سال 2022 21 23 اس کو جو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ مہنگائی شدید طریقے سے بڑھی ہے، غربت ہماری شدید طریقے سے بڑھی ہے. اب سال 2023 کے ابھی تک جو فگرز میرے پاس سامنے آ رہے ہیں ان میں غالباً 30% آپ کی جو ہے وہ مہنگائی جو انفلیشن ہے وہ آپ کی بڑھی ہے. اب لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ کے پاس جو ہے آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بڑی بہترین طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے. دنیا کی ٹاپ 3 بلومبرگ کے مطابق ٹاپ 3 جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں ان میں جو ہے وہ پاکستان کی جو پی ایس ایکس ہے وہ آپ کی ان دی ٹاپ 3 ہے. لیکن ملک جو ہے وہ غریب کا غریب ہو رہا ہے. اب وہاں پہ کیا وجہ ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ دولت ان کی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہاں پر اکثر وقت سے جو ہے میں یہ دوستوں میں بتاتا آ رہا ہوں، آپ کے پاس 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کی انڈسٹریز ہیں، 2 طرح کے آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. ایک ہیں آپ جیسے اور میرے جیسے جو تنخواہ دار ہیں یا جن کی جو ماہانہ آمدن ہے وہ بڑی نہایت ہی محدود ہے، اور ایک وہ ہیں جو اربوں پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں. ان کو جو ہے وہ ان کی آمدن میں اور ہماری آمدن میں زمین اور آسمان اتنا فرق ہے. اب ان کا اور ہمارا جو یہ ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے، اس سسٹم کا جو مقصد ہی صرف یہی ہے کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو ہم ریٹیلرز ہیں، جو ہم جو ہے وہ 1+1 کو 2 کرنے والے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگوں کے جو بھی انویسٹمنٹس ہوں، چاہے وہ ہم سٹاکس میں لگائیں، چاہے وہ ہم جو ہے وہ گولڈ میں لگائیں، چاہے ہم جو ہے وہ پراپرٹی میں لگائیں، جہاں پہ بھی لگائیں، وہ ہمارے جو انویسٹمنٹس ہیں ان کے اوپر وہ پال رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کی ان کی سوچ وہ پلیں گے، وہ صرف اور صرف ریٹیلر کی سر پہ پلیں گے. ان کی اپنی جو ہے وہ انویسٹمنٹس، اپنا جو سسٹم ہے وہ ان کا سسٹم اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ ہی کے سر کے اوپر جو چل رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اسٹاک ایکسچینج اگر آپ کی جو ہے وہ ہے تو اس اسٹاک ایکسچینج میں آپ کی کمپنی ہے، فار ایگزامپل یونیلیور ہو گیا، یا آپ کے جو ہے وہ پاکستان اسٹیلز ہو گئی، یا PIA ہو گئی. ادارے میں نے بڑوں کے نام لے لیے، لیکن ان کے جب شیئر جو ہے پبلک ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ جیسے اور مجھ جیسے عام عوام جو ہے وہ ہم اس میں سے ان کے شیئرز خریدتے ہیں. اب پیسہ ہمارا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کمپنی، چونکہ 51% ان کے پاس ہوتا ہے تو کمپنی وہ لوگ جو ہے وہ رن کر رہے ہوتے ہیں، پیسہ وہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ یا تو شیئرز کی مد میں یا جو ہے وہ پروفٹس کی مد میں جو ہے وہ سالانہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب وہ کیا اس کو گرداب کہتے ہیں، اس گرداب سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے مالی معاملات کا جو ہے وہ کنٹرول خود حاصل کریں. وہ کیسے کر سکیں گے؟ آپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں ڈفرینٹ انویسٹمنٹ آپشنز اینڈ اسٹریٹجیز ٹو گرو ویلتھ اینڈ اچیو فائنینشیل گولز. اب سب سے پہلے آپ کی فائنینشیل مالی معاملات کی آپ کو جو ہے وہ سمجھ بوجھ ہوگی تو آپ اپنے فائنینشیل گول سیٹ کریں گے. مثال کے طور پہ آپ یہ گول سیٹ کریں گے کہ جی مجھے اگر آپ ابھی فار ایگزامپل ایک 25-30 سال کے جو ہے وہ نوجوان ہیں تو آپ یہ گول سیٹ کریں گے کہ جی میں 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ یہ گول سیٹ کرنا ہے کہ میں جو ہے وہ اب 40 سال تک اپنا ایک کاروبار کھڑا کر لوں گا، چاہے وہ دکان ہے یا کچھ بھی ہے، میں وہ کھڑا کر لوں گا، اور اس میں جو ہے میں یہ جو 9 سے 5 کی جو نوکری ہے، اس نوکری سے یہ جی حضوری سے میں نکل کے میں جو ہے وہ جا کے اپنے ٹھیے پہ بیٹھوں گا. ٹھیک ہے. اب جب آپ نے اس کا گول سیٹ کیا تو پھر آپ اس میں پراپر انویسٹمنٹ کریں گے، اس کے لیے آپ پلان کریں گے، اسٹریٹجیز کو فالو کریں گے. تو وہ کیسے آئیں گے؟ جب آپ وہ سیکھیں گے، ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ نو ہاؤ لیتے رہیں گے مالی معاملات کی، کیونکہ جو آپ کی فائنینس ہے یہ ہر سال اس میں ٹرینڈز کا چینج آ رہا ہے. آپ کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ آپشنز جو ہیں وہ آپ کی تبدیل ہو رہی ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ انویسٹمنٹ ٹرینڈز جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کے جو ہے وہ
لوگوں کے سینٹیمنٹس تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنی پڑیں گی. اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے ہمارے پاس فائنینشیل لٹریسی کا، وہ ہے آپ کے پاس آپ کا ادھار، ڈیٹ یا کریڈٹ. اب یہاں پہ جو ہے میں یہ بات جو ہے یہ لازمن کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے یہ اعداد و شمار پڑے ہیں. پاکستان میں 98% لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ کی سہولت موجود نہیں ہے. اب کریڈٹ کارڈ ملتا کیسے ہے، یا اس کی اہمیت کیا ہے، یا اس کی جو ہے وہ ضرورت کیا ہے؟ آپ کے کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی بینک آپ کو کریڈٹ کارڈ تب دیتا ہے جب آپ کا ایک بہت اچھا سیٹلڈ کریڈٹ سکور ہوتا ہے. آپ کے بینک کو، آپ کا جو فائنینشیل ادارہ ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ جو ہے یہ بندہ اس قابل ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے وہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ کا کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں تو یہ اگلے مہینے جب اس کا بل بنے گا تو یہ جو ہے وہ بل ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مینیجنگ ڈیٹ اینڈ کریڈٹ. یعنی آپ نے اس قابل ہونا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اتنے وسائل ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ بینکس خود کال کر کے جو ہے وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ دیں، رادر دین آپ جو ہے وہ کارڈ کے پیچھے جو ہے وہ بھائی میں نے جو ہے وہ فلاں نیٹ فلکس لینا ہے تو وہ جو ہے وہ میرا کارڈ چلتا نہیں ہے. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ آپ نے لے کے چلنا ہے ساتھ میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو اگر آپ نے ادھار، اول تو سب سے پہلی بات ہے کہ ادھار یا جو ہے اس چیز میں سے ہم نے جو ہے وہ اوبیسلی بچنا ہوتا ہے، کوشش کریں کہ بچیں. لیکن بامر مجبوری اگر آپ کو جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ادھار لینا پڑ گیا ہے تو اس ادھار کو آپ نے جلد از جلد چکانا ہے. ہماری سینٹیمنٹس کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فار ایگزامپل میں نے کسی دوست سے جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ لے لیا. ٹھیک ہے، اب اس دوست سے میری جو ہے وہ وعدہ ہے کہ جی میں جی 1 جنوری کو دیتا ہوں. 1 جنوری کو جو ہے وہ مجھے فون کر کے یہ کہے گا کہ یار وہ مجھے یہ مجبوری تھے تو جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے وہ تو مجھے وہاں پہ اگلا ہم سے تقاضا کرے گا تو ہم اس کے اوپر جو چڑھ دوڑیں گے. اچھا اگر وہ کام نہیں ہوتا تو ہم کسی اور سے پکڑ کے اس کو دے دیں گے. یعنی ہم وہ جو ہمارا جس کے اوپر ہمارا پورا ملک چل رہا ہے سرکولر ڈیٹ، ہم ایک انڈیویجول ایک عام شہری ہوتے ہوئے بھی ہم وہ سرکولر ڈیٹ کا جو سائیکل ہے وہ ہم چلا دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے جب یہ چیز چل پڑے گی تو آپ کبھی بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آ گئے ہیں سرکولر ڈیٹ میں آ گئے ہیں تو پھر آپ جو ہے فائنینشلی آزاد ہو سکیں، آپ کچھ اپنے لیے ویلتھ جنریٹ کر سکیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ جو ہے وہ مستقبل میں جو ہے وہ بنا لیں. ممکن نہیں. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادھار سے بچیں، ادھار بچے گا تو کام چلے گا. ٹھیک ہے، اگر ادھار لیا تو اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ نپٹانا بھی ہے. اب جیسے میں نے پہلے سٹارٹ میں بات کی کہ ہمارے پاس، مجھے یہ کافی وقت سے لگتا تھا کہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اسکولوں میں پڑھائی جانی چاہیے تھی، فائنینشیل لٹریسی. مجھے کچھ دوستوں کی جو ہے وہ ویڈیوز آج بھی میں نے دیکھی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ آپشنس کے اوپر جو ہے ایک ویڈیو بنائی، اچھا لگا. پڑھایا نہیں گیا ہمارے اسکول میں. آپ ایف ایس سی تک بھی دیکھ لیں، میٹرک تک دیکھ لیں تو آپ کا جو اکنامکس کا سبجیکٹ ہے وہ ہے نہیں ہے، اس میں پڑھایا ہی نہیں گیا. ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں آتا، اس سے پہلے جو ہے وہ ماں سے جو ہے وہ باپ سے جو ہے وہ پیسے لیتا ہے چیز لینے کے لیے. اس نے زندگی میں اسکول میں قدم بعد میں رکھتا ہے تو پہلے جو ہے وہ پیسوں کا تقاضا کرنے لگ پڑتا ہے. اس وقت سے لے کے اس کو جو ہے اس کالج یونیورسٹی آنے تک، تب تک جو ہے وہ اس کو اکنامکس یا فائنینس پڑھایا ہی نہیں گیا. تو سب سے پہلی کمی جو ہے وہ جو مجھے محسوس ہوتی تھی، اور یہ کافی ایجوکیشن سے جو ہے میری بات ہوتی ہے تو ان سے جو ہے یہ ہم پرپوز کرتے ہیں کہ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ فائنینشیل لٹریسی چاہے تھوڑی سی ہو، آپ جو ہے وہ بچوں میں جو ہے وہ انکارپوریٹ کریں، انہیں سکھائیں. اس کے بعد اب آج جو ہے میں اس وقت جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہے جس وجہ سے جو ہے وہ اتنے لوگ جو ہے وہ آئے ہیں، حالانکہ سارے ورکنگ لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ ایک ٹاپک اچھا لگا ہے، انٹرسٹنگ لگا کہ یار یہ چیز جو ہے یہ پہلے ہمیں کہیں نہیں ملی، تو جو ہے وہ ہمیں یہ سننا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ورکشاپس یا سیمینارز ہونے چاہیے. اور آخری چیز جس کے اوپر ہم زندگی بھر جو ہے، مجھے بہت عرصہ ہو گیا اس بات کے اوپر ہوتے ہوئے کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یوٹیوب موجود ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. یہ آج سے آپ 20-30 سال پہلے
والی جو نسل تھی اس کو کمپیئر کر لیں، ان کے پاس یہ سہولت موجود نہیں تھی. آج آپ نے کچھ بھی سرچ، آپ کو چیز ضرورت پڑے، آپ سیدھا گوگل سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. ہم نے انٹرنیٹ کو صرف اور صرف جو ہے ٹک ٹاک کی حد تک محدود کر دیا، یا اسنیپ چیٹ کی حد تک، یا کیا وہ اسنیک ویڈیو سم تھنگ اس طرح کر کے جو ہے وہ ہم نے محدود کر دیا. ہم نے اپنے آپ کے اوپر انویسٹ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے علم کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چھوڑ دیا، ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا. ہمیں جو ہے وہ اگر اس کو جو ہے پھر میں وہ دوسری طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہوں، کیا اس کو کہتے ہیں، کانسپریسی تھیوری، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جان بوجھ کے جو ہے امت مسلمہ میں اسی لیے یہ شیطانی شوشے چھوڑے گئے کہ جو ہے یہ سوچ سے محروم ہو جائیں. تو یہ سوچ سے جو محرومی ہے یہ آپ کی فائنینشیل لٹریسی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو اس کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ بالکل مفت میں بہت سارا مواد پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، کتابیں لائبریریوں میں پڑھی ہیں، کورسز ہیں، بہت سارے سیمینارز ہوتے ہیں. تو ان سے جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی آپشن ملے تو جو ہے وہ ان سے فائدہ لازمی اٹھائیں. اچھا، اس کے بعد ایک سیکنڈ تھوڑا سا گلا گیلا کر لیں. ابھی تک جو ہے وہ ذرا تھمز اپ کر کے بتائیں کہ کیا آپ لوگ جو ہے اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں، اگر کوئی مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے تو. زبردست. اچھا جی، اگلی بات، بہت سارے دوستوں سے اس بات کے اوپر بھی جو ہے وہ اکثر اوقات بحث ہوتی ہے کہ آپ میرے دوست ہیں، انہوں نے اکثریت نے جو ہے وہ میرے یونیورسٹی کے دوست ہیں، تو انہوں نے ایم ایس سی میتھ کی ہوئی ہوگی یا ماسٹرز کے ہیں، یا ٹیچنگ فیلڈ میں رہا تو سارے ماسٹرز ڈگری کے تھے. تو ان لوگوں نے سب سے مطلب ایک تو آپ کی جو ہے وہ ریگولر جاب ہے، آپ اسکول یا کالج میں پڑھا رہے ہیں، اور دوسرا حصہ کیا ہوگا، آپ اس میں جو ہے وہ شام میں آپ اکیڈمی پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب آپ اکیڈمی پڑھا رہے ہیں، زندگی کے آپ 2-4 گھنٹے روزانہ کے جو ہے وہ آپ ادھر دے رہے ہیں، اس سے آپ کو جو ہے وہ آؤٹ پٹ کتنی آ رہی ہے. آپ نے اپنا فائنینشیل پوٹینشیل جو ہے اس کو نہ سمجھا ہے، نہ اس کو آپ نے ان لاک کیا. آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ کی ورتھ تھی کہ آپ کو جو ہے وہ 1 گھنٹے کا 1000 روپیہ پے کیا جاتا، آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ 300-400 کے اوپر جو ہے وہ کام ایگری کر لیا. آپ کا پوٹینشیل زیادہ تھا، فائنینشیل پوٹینشیل آپ کا زیادہ تھا، وہ آپ نے جو ہے اس چیز کو جانا نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب بہت سارے اکثر جو ہے جب بھی بجٹ آتا ہے تو جو ہے وہ ہمیں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جی کم سے کم تنخواہ جی 24,000 کر دی گئی ہے، مزدور کی کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 25,000 کر دی گئی ہے، یا 15,000 یا 20,000. اب میں اس چیز کو جو ہے وہ غلط سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو وہ تنخواہ پہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے جو جتنا آپ ورتھ کرتے ہیں، جتنی آپ کی جو ہے وہ اس ادارے میں آپ کی جو ہے وہ کام کی وقت ہے. اس سے اوپر کے آپشن موجود ہیں، ایک آپ کے پاس پوری چین موجود ہے، آپ کے جو ہے وہ آپ انٹری لیول ورکر سے لے کے آپ سی ای اوز تک کی پوری چین موجود ہے. تو سی ای اوز کو ایک کمپنی جو ہے وہ ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈس آف جو ہے وہ روپیز وہ پے کر رہی ہے، لیکن جو انٹری لیول ورکر ہے اس کو وہ پے نہیں کر رہی. کیوں؟ وہ جو سی ای او بیٹھا ہوا ہے اس کی ورتھ اتنی ہے، اس کا ایکسپیرینس اتنا ہے، اس نے اپنی ایکسپرٹیز اتنی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کمپنی اتنا پے کر رہی ہے. جبکہ آن دی ادر ہینڈ آپ کے پاس جرنل جو انٹری لیول کا ایک ورکر ہے یا انٹرمیڈیٹ لیول کا ایک ورکر ہے، اس کے پاس وہ پوٹینشیل نہیں ہے، وہ اس کے پاس سکلز نہیں ہے، وہ اس کے پاس ایکسپوجر نہیں ہے، وہ اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو اسے کم پے کیا جا رہا ہے. تو وہ چاہے آپ کو قصہ مختصر، آپ کو اپنے جو فائنینشیل معاملات ہیں، جو آپ کے مالی معاملات ہیں، یہ آپ کو ان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، تب آپ گرو کر سکیں گے. گورنمنٹ چاہے آپ کی جو ہے وہ کوئی بھی آ جائے، وہ آپ کی کم از کم تنخواہ جتنی مرضی کر دے، اس میں آپ کو جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. آپ جو ہے وہ چاہے ٹیچر ہیں، چاہے آپ پولیس میں ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ ٹیکس میں ہیں، یا جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے جو ہے سڑکوں کے اوپر احتجاج ہی کرنا پڑے گا. کیوں؟ آپ نے آلٹرنیٹ سورس آف انکم جو ہے ان کو نہیں دیکھا ہوا، جو کہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ دوسرا پوائنٹ ہے ویلتھ کریشن کا. منی سیفٹی، learn how to keep your money safe, make sure it is enough for you and your family.
آپ جو ہے وہ جو سبز باغ دکھا کے لوگ جو ہے وہ آپ کو چونا لگانے والے ہیں. میری پچھلی ویڈیو میں بھی جو ہے میں نے اسکیمز کے اوپر بات کی, تو ان سے جو ہے وہ محفوظ رہیں. پیسہ اپنا جو ہے بڑی مشکل سے آپ نے کمایا ہوتا ہے, اس کو محفوظ رکھیں, یا آپ پیسہ کما رہے ہیں تو اس کو جو ہے سب سے پہلے آپ نے محفوظ رکھنا ہے, اس کو جو ہے وہ ایسے اسکیمز کی نظر نہیں کرنا. دوسرا, آپ نے جو ہے وہ انویسٹمنٹس یا چیزیں سیکھ کے آپ نے اپنی ویلتھ کریشن کرنی ہے. اینڈ لاسٹلی, آپ نے اپنے فائنینشیل ڈیسیجنس کو لائف ڈیسیجنس کے ساتھ آپ نے الائن کرنا ہے. آپ نے اپنے جو چوائسیز ہیں ان کو اپنے لائف گولز کے ساتھ جو ہے وہ الائن کرنا ہے, تاکہ ان کی آپ کے جو آنے والی زندگی ہے اس کے اوپر جو اثرات ہوں وہ آپ کے مثبت ہوں, پازیٹیو اثرات ہوں, نہ کہ جو ہے وہ آپ کل کو جو ہے وہ جب آپ ریٹائرمنٹ کر جاتے ہیں تب آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہ ہو. تو ڈیسیجن جو ہے یہاں پر جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہوگی. ساری کہانی کا لب لباب, آج ایکشن لیں, اپنے آپ کے اوپر انویسٹ کریں, کتابیں پڑھیں, آرٹیکل پڑھیں, انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارا مفت میں مواد پڑا ہوا ہے, اس کو پڑھیں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ فائنینشیل ایڈوائس لے سکتے ہیں. بہت سارے جو ہے وہ ہمارے ادارے موجود ہیں, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, آپ ان سے جو ہے وہ ایڈوائس لے سکتے ہیں اگر آپ کو نو ہاؤ نہیں ہے کہ جو ہے میں کدھر انویسٹ کروں. جب بھی آپ نے, میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی جو ہے یہ بات کی تھی کہ آپ اپنے بچے کو اسکول داخل کروانے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ نہیں پوچھتے کہ جو ہے یہاں پہ پرنسپل کی کیا کریڈیبلٹی ہے, یہاں پہ ٹیچر کی کیا کریڈیبلٹی ہے, کیا ایجوکیشن ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے ان کی. لیکن آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ باہر کھڑے ہو کے بورڈ جو ہے بڑے بغور پڑھیں گے کہ جو ہے نا اس نے MBBS FCPS فلانا ڈمکانا سارا کچھ جو ہے کہاں سے کیا ہوا ہے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا, لیکن پھر بھی لازم نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس فائنینشیل مارکیٹ کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے, تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ کسی اوتھینٹک بندے سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. کنسلٹ فائنینشیل ایڈوائزرز اینڈ اٹینڈ سیمینارز ٹو گیٹ پرسنل ایڈوائسز اینڈ گائیڈنس. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے, روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنی پروگرس جو ہے اس کو مارک کرنا ہے. کیوں مارک کرنا ہے؟ جب آپ ایک قطرہ ایک دن کا, اگر آپ نے جو ہے وہ ایک قطرہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے روزانہ کا 10 روپے جو ہے وہ اگر آپ نے سیو کیے ہیں تو سال کے آخر میں آپ کے پاس جو ہے وہ 3650 روپے جو ہے وہ سیو ہو جاتے ہیں. وہ ایک قطرہ جو ہے وہ آپ کا مل کر جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ کوزہ بھر جائے گا, دریا بن جائے گا. تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنی پروگرس جو ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ فائنینشیل پروگرس, ٹھیک ہے, فائنینشیل پروگرس میں آپ نے اس کی جو آپ نے سیکھنا ہے, لٹریسی ہے آپ کی, فائنینشیل لٹریسی ہے, مالی معاملات کی سمجھ بوجھ, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے اپنی پروگرس کو جو ہے وہ ٹریک کرنا. اینڈ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بجٹنگ, سیونگز, انویسٹمنٹس, ڈیٹ مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو آپ نے ماسٹر کرنا ہے. اپنے اخراجات کم سے کم کرنے ہیں, انویسٹمنٹس کی طرف لے کے جانا ہے, ویلتھ کریشن کی طرف لے کے جانا ہے. جب یہ چیزیں آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کو آپ وہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے کسی گورنمنٹ کے اوپر, کسی جاب کے اوپر, کسی بزنس کے اوپر. آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. آپ کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لینے کے لیے وقت آپ کو جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا پڑے گا کہ یار میں نے جو ہے وہ ریٹائر ہو کے جو ہے اب آگے میں کیا کروں گا, یا میرے بچے جو ہے وہ کہاں سے کھائیں گے, یا میں نے جو ہے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے ان کے لیے میں کیا کروں گا, یا میں نے بچوں کو جو ہے وہ بھی کالج پڑھانا ہے تو ان کے لیے جو ہے میرے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں, یا کاروبار بنا کے دینا ہے, یا وٹس ایور. وہ اس سے آپ جو ہے وہ آزاد ہوں گے. آپ کے پاس آلریڈی آپ نے انویسٹمنٹس کی ہوں گی, یا آپ جب اس کو لے کے چلیں گے تو آپ نے اس کی طرف جو ہے وہ ایک پہلا قدم آپ کا جو ہے وہ مکمل ہوگا. لاسٹلی بٹ ناٹ دا لیسٹ, فائنینشیل فریڈم آپ کا انتظار کر رہی ہے. فائنینشیل فریڈم آپ کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ آپ نے پہلا قدم اٹھایا, آپ نے مالی معاملات کی سمجھ بوجھ لینے کے لیے کوشش کی. فری ویبینار میری طرف سے آ گیا, اور بھی بہت سارے ہیں. میں کوئی وہ سرٹیفائڈ بندہ نہیں ہوں, میں تو اپنے ایکسپیرینس, اپنے نالج سے جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ چیز. تو جو میرے پاس تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اپنے روزمرہ اخراجات سے لے کر سالانہ اخراجات تک ایک ایک روپے کا حساب رکھیں, اس کو پلان کریں. اگر آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو آپ اپنی آمدن کو بڑھائیں. آمدن کو بڑھانے کے لیے آپ کو دو جابس کرنی پڑ سکتی ہیں, آپ کو ساتھ میں کوئی سائیڈ بزنس کرنا پڑ سکتا ہے, آپ کو ساتھ میں سائیڈ انویسٹمنٹس کرنی پڑ سکتی ہیں.
یہ جو اکثر مجھے جو ہے میرے اسٹوڈنٹس اکثر خواتین یا دوسرے تیسرے لوگ ان کے جو ہے مجھے واٹس ایپ کے اوپر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ اسٹیٹس لگے ہوتے ہیں، کپڑوں کے ہو رہے ہوتے ہیں، خواتین اکثر اسٹوڈنٹس میں انہوں نے لگایا ہوتا ہے، یا جو ہے وہ اسائنمنٹ ورک اویلیبل. سر یہ بات جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ آپ فری منی نہیں کر سکتے، فری منی نہیں کما سکتے. آپ کو جب تک کوئی اسکل نہیں ہوگا، آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، آپ اس کے اوپر پیسے نہیں کما سکتے. اگر وہ جو ہے کوئی چھوٹا موٹا آپ جو ہے کاروبار کر بھی رہے ہیں، آپ نے اس کا ٹرینڈ دیکھنا ہے کہ آیا یہ اس وقت چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا. میں اکثر یہ چیز کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے سوچتا ہوں یہ بات کہ جو دوست احباب یہ کاروبار کر رہے ہیں تو ان کو اگر ایک سوٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنا بچ جائے گا، جو یہ کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں جو اسٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ، تو ان کو میکسیمم جو ہے وہ بچ جائے گا 50 روپے، 100 روپے نہ تو 50 روپے اتنے ہی جو ہے ان کو جو ہے وہ بچے گا. اب اس سے وہ دن میں 2-4 سیل سے جو ہے ان کی وہ خاص جو آمدن ہے جو آپ نے وقت لگایا ہے. میرا صرف اور صرف مدعا یہ ہے کہ آپ کے وقت کی قیمت ہے. آپ نے جو ایک کام کے اوپر وقت لگایا، اگر اس کے مطابق آپ کو ریٹرن نہیں مل رہا تو آپ غلط جگہ پہ ہیں. آپ کو جو ہے وہ اپنی فیلڈ کو سوئچ کرنا چاہیے، آپ کو اپنا کاروبار سوئچ کرنا چاہیے، آپ کو اپنی انویسٹمنٹ سوئچ کرنی چاہیے. ریٹرن آن انویسٹمنٹ ایک ٹرم ہے ROI، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے جب بھی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس میں سب سے اہم چیز آپ کے پاس جو ہے وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹس ہیں. تو اگر آپ جو ہے وہ ایک جگہ پر آپ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں اور 1 سال بعد بھی آپ کو جو ہے وہ 1,01,000 روپیہ مل رہا ہے، تو میرا بھائی وہ وہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ ایک اچھی انویسٹمنٹ نہیں مانی جائے گی. کہ آپ نے 365 دن انتظار کیا ہے، اس کے بعد آپ کو 1,000 روپیہ پروفٹ ملا ہے، یعنی آپ کو دن کے صرف 3 روپے ملے ہیں. تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ چیز کو دیکھنا ہے کہ میرا وقت جہاں پر جتنا لگ رہا ہے اس وقت کو جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر مجھے ریٹرنز کتنے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کا جو ہے آپ کریں. انفارم ڈیسیجنس کے بعد آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اپنی آپشنز، اپنے جو رسکس ہیں ان کو جو ہے وہ ایویلویٹ کریں. لانگ ٹرم جو ہے وہ فیصلے لیں جن کا جو ہے وہ آپ اور آپ کے بچوں اور آپ کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ جو گہرا اثر ہے وہ مثبت ہو، نہ کہ وہ منفی اثر ہو. اینڈ آخر بات کہ اپنے پیسے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں. آپ نے اپنے پیسے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تو آپ نے اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. کسی دوسرے کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. فائنینشیل معاملات میں آپ کی جاب جاتی ہے تو اس جاب جانے سے آپ کی جو روزمرہ اخراجات ہیں ان کے اوپر امپیکٹ نہیں پڑنا چاہیے. آپ اتنے اسکلفل ہو جائیں، آپ کے پاس اتنا علم آ جائے، آپ کے پاس اتنی ایکسپرٹیز آ جائیں، اتنا ایکسپیرینس آ جائے کہ آپ کو جو ہے وہ اس چیز کی فکر نہ ہو کہ اگر میری یہ جاب چلی جاتی ہے تو کل کو میرے بچے کھائیں گے کہاں سے. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے تو کل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، لیکن آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میری ایک جاب چلی جاتی ہے تو دوسری جاب جو ہے وہ میں بہت جلد جو ہے وہ ڈھونڈ سکتا ہوں. تو ایک اچھی ہیبٹ بنائیں، ڈیولپ ہیلتھی منی ہیبٹس اینڈ ٹیک چارج آف یور فائنینشیل جرنی اینڈ وتھ کانفیڈنس. یہ مدعا تھا آج کے اس چھوٹے سے جو ہے وہ ویبینار کہہ لیں یا پوڈ کاسٹ کہہ لیں یا جو بھی اس کو جو ہے وہ سولو کاسٹ. تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے میں اس چیز کو لے کے حاضر ہوا تھا. اگر کسی کے کوئی سوالات ہیں تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقی پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے ریکارڈنگ بھی اس کی آ جائے گی، بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں.